ہمارا ذکر کا موضوع ہے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پاس جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں، جو اپنے پاس ہوتے ہیں فرشتے، ان میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو ہے انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، یعنی فرشتے بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اللہ کی سکینت جو ہے، رحمت کی سکینت، سکون ان پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور جو فرشتے اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ پاک پھر ان میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ فلاں محلے کا رہنے والا فلاں کا بیٹا جو ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو بڑی ہی فضیلت ہے ذکر کرنے والے کی کہ اتنے انعام ہیں، فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں، سکینتیں ہی سکینتیں، اور اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ساماتا نجا۔ بہت ہی چھوٹی حدیث ہے، صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ساماتا نجا، من ساماتا نجا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لئی۔ من ساماتا نجا بہت ہی چھوٹی حدیث ہے، اسے یاد کریں، سمجھیں، اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں پر آپ دیکھیں کہ میرے بولنے کی وجہ سے نقصان ہوگا، کسی کا نقصان ہو یا اپنا نقصان ہو، تو وہاں پر آپ نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من ساماتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، مطلب کامیاب ہو گیا۔ گرامر